بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفید الطالبین کا دوسرا باب ہے فی الحکایات والنقلیات، سبق نمبر 34 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم چوہے اور دینار کا ایک واقعہ پڑھیں گے۔ اخبر ابو بکر بن الخازیتی انہ کان لیل من اللیالی قائدا ینسخ شیئا من الحدیث بعد ان مضى وهن من اللیل قال وكنت ضيق اليد فخرجت فارة كبيرة وجعلت تعدو في البيت وإذا بعد ساعات خرجت أخرى وجعلتا تلعبان بين يدي وتتقافزان إلى أن دنتا من ذوي السراج وتقدمت إحداهما وكان بين يدي طاسة فأكببتها عليها فجاءت صاحبتها وشمت الطاسة وجعلت تدور حوالي الطاسة وتضرب بنفسها عليها وأنا ساكت أنظر مشتغل بالنسخ فدخلت سربها وإذا بعد ساعة خرجت وفي فيها دينار صحيح وتركته بين يدي فنظرت إليها وسكت واشتغلت بالنسخ وقعدت بين يدي تنظر إلي فرجعت وجاءت بدينار آخر وقعدت ساعة أخرى وأنا ساكت أنظر وكانت تمضي وتجيء إلى أن جاءت بأربعة دنانير أو خمسة أشك مني وقعدت زمانا طويلا أطول من كل نوبة ورجعت ودخلت سربها وخرجت وإذا فيها جليدة كانت فيها دنانير وتركتها فوق الدنانير فعرفت أنه ما بقي معها شيء فرفعت الطاسة فقفزتا ودخلتا البيت فأخذت الدنانير وأنفقتها في مهم لي۔ ترجمہ دیکھ رہے ہیں۔ خبر دی ہے ابو بکر بن خازیہ نے کہ راتوں میں سے ایک رات میں وہ بیٹھے ہوئے لکھ رہے تھے حدیث کو، بعد اس کے کہ گزر چکا تھا رات کا آدھا حصہ، اور انہوں نے کہا کہ اس وقت میرا ہاتھ تنگ تھا اس زمانے میں، تو نکلا ہے ایک بڑا چوہا اور وہ بھاگنے لگا گھر میں، اور تھوڑی دیر کے بعد ایک اور چوہا نکلا ہے اور وہ دونوں میرے سامنے کھیلنے لگے اور کودنے لگے، یہاں تک کہ وہ قریب ہو گئے ہیں چراغ کی روشنی کے، اور ان میں سے ایک آگے بڑھا اور میرے سامنے ایک پانی کا پیالہ تھا، میں نے اس کو اوندا کر دیا اس چوہے پر، تو اس کا دوسرا ساتھی آیا اور اس نے اس پیالے کو سونگھا اور وہ اس کے گرد چکر لگانے لگا پیالے کے گرد اور اپنے آپ کو مارنے لگا پیالے پر، اور میں خاموش کھڑا دیکھ رہا تھا اور میں مصروف تھا لکھنے میں۔ وہ گیا ہے اپنے سوراخ میں اور ایک گھڑی کے بعد وہ نکلا ہے اور اس کے منہ میں ایک صحیح دینار تھا اور اس نے اس کو میرے سامنے چھوڑ دیا۔ میں نے دیکھا اس دینار کی طرف اور میں خاموش ہو گیا اور میں لکھنے میں مشغول ہو گیا۔ وہ چوہا میرے سامنے بیٹھ گیا اور وہ دیکھ رہا تھا میری طرف، وہ واپس لوٹا ہے اور ایک اور دینار لے کر آیا ہے اور پھر بیٹھ گیا ہے ایک گھڑی، اور میں خاموش دیکھ رہا تھا اور وہ جاتا تھا اور آتا تھا یہاں تک کہ وہ لے آئے 4 دینار یا 5 دینار، شک میری جانب سے ہے، اور وہ بیٹھا رہا لمبا زمانہ، ہر مرتبہ پہلے سے زیادہ لمبا، اور وہ لوٹا اور وہ داخل ہو گیا اپنے سوراخ میں اور نکلا تو اس کے منہ کے اندر ایک چمڑے کی تھیلی تھی، اس کے اندر دینار تھے، اور اس نے وہ تھیلی کو دیناروں کے اوپر ڈال دیا۔ میں پہچان گیا کہ اس کے پاس کوئی چیز باقی نہیں رہی ہے، میں نے پیالے کو اٹھا لیا تو وہ دونوں کودے اور گھر میں داخل ہو گئے، میں نے دینار کو لے لیا اور میں نے اپنے ایک ضروری کام میں ان کو خرچ کیا۔ عبارت ہو گئی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے، اب کچھ الفاظ ہیں ان کو دیکھ لیں پھر انشاءاللہ اس کی تشریح کرتے ہیں۔ تو ابو بکر بن خازیہ فرماتے ہیں لیلہ، یہ رات کو کہتے ہیں، لیالی ایسی لیلہ کی جمع ہے، قائد یہ بیٹھے ہوئے تھے، نسخ ینسخ اس کا مطلب ہوتا ہے لکھنا، حدیث بات کو بھی کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بھی کہتے ہیں، مضا یمضی اس کا مطلب ہوتا ہے گزرنا، وہن نصف، اور زیہ کہتے ہیں تنگ، ہاتھ کا تنگ تھا، یعنی میں تنگ دست تھا، میرے پاس مال کم تھا۔ خرج یخرج نکلا ہے، فارہ چوہا، کبیرہ یہ اسی فارہ کی صفت ہے، اور تعدو بھاگنے لگا گھر میں، بعد ساعت خرج دوسرا نکلا ہے، تلعبانی لائی ویا لعب اس کا مطلب ہوتا ہے کھیلنا، تتقافزانی اس کا مطلب ہے کہ وہ کودنے لگے، اور اس کے بعد آگے دیکھیں دنا یدنو، اسی سے یہ ماضی کا صیغہ ہے، دانا تھا، وہ دونوں قریب ہو گئے ہیں، ضو روشنی کو کہتے ہیں، سراج چراغ کو کہتے ہیں، تقدمہ یا تقدمو آگے بڑھنا، ایک ان میں سے آگے بڑھا ہے، بین دی تاسا، تاسا کہتے ہیں پانی پینے والے پیالے کو، اکببتو یہ اکرمتو کے وزن کے اوپر ہے، باب اس کا آتا ہے افعال، ایک باب کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پلٹ دینا الٹ دینا، یعنی جو پیالہ تھا میں نے اس چوہے کے اوپر پلٹ دیا۔ اور جا یجیو آنا اس کا وہ ساتھی ہے، شمع یشوم اس کا مطلب ہوتا ہے سونگنا، اس نے پیالے کو سونگنا شروع کیا، اور دارا یدور اس کا مطلب ہوتا ہے چکر لگانا، اس کے ارد گرد چکر لگانے لگ گیا ہے، حوالی اس کا مطلب ہے ارد گرد، اور اس کے بعد تاسا یہ گزر چکا ہے، ضرب یضرب اس کا مطلب ہے مارنا، وہ اپنے آپ کو اس پیالے کے اوپر مارنے لگا ہے، مطلب یہ ہے کہ زور زور سے اپنے آپ کو اس پیالے سے ٹکرانے لگ گیا کہ میرا جو ساتھی اس کے اندر قید ہے وہ اس سے باہر نکل جائے۔
وانا ساکتن، حضرت فرما رہے ہیں کہ میں خاموش تھا. اسم فاعل کا صیغہ ہے، نظر ینظرو یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے فعل مضارع سے، اور اسی طریقے سے یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے اشتغل یشتغل اشتغال سے مشتغل. اسم فاعل کا صیغہ ہے مشغول ہونا، نسخ لکھنے کو، جیسا کہ میں اوپر بتا چکا ہوں. سرابہا، سرابہا کہتے ہیں کہ جو جانور ہیں ان کے سوراخ ہوتے ہیں جن کے اندر وہ جانور رہتے ہیں، تو وہ اپنے سوراخ کے اندر داخل ہو گیا اور اس کے بعد دوبارہ نکلا تھوڑی دیر کے بعد. اچھا اس کے بعد آگے دیکھیں وفی فیہا، یہ جو فی ہے یہ اصل میں فم تھا. فم کہتے ہیں منہ کو، تو اس کے منہ کے اندر کیا تھا؟ دینار تھا. وہ ایک دینار لے کر آیا. وترکت، اس نے اس کو چھوڑ دیا ہے میرے سامنے. نظر ینظر، میں نے دیکھا اس کی طرف. وسکت، اور میں خاموش ہو گیا ہوں. واحد متکلم کا صیغہ ہے فعل ماضی معلوم کا. اشتغلت، میں مصروف ہو گیا ہوں لکھنے میں. وہ بیٹھا رہا ہے چوہا میرے سامنے. نظر ینظر، وہ دیکھتا رہا ہے. آگے آسان ہے، کوئی اتنا خاص مشکل لفظ نہیں ہے اس کے اندر. مزا یمضی اس کا مطلب ہوتا ہے جانا جائے، جی اس کا مطلب ہونا آنا ہے. وہ چوہا گیا ہے اور پھر وہ واپس آیا ہے، یہاں تک کہ وہ 4 یا 5 دینار لے آئے. حضرت فرما رہے ہیں کہ مجھے شک تھا کہ پتہ نہیں 4 لے کر آیا تھا یا 5 دینار لے کر آیا تھا. وقعد زماناً طویلا، اور وہ ایک لمبا عرصہ بیٹھا رہا تھا. اطول، زیادہ لمبا عرصہ. من کلی نوبتن، نوبہ ایک مرتبہ. ہر مرتبہ جب وہ لے کر آتا تھا دینار تو پھر اگلی مرتبہ اس سے زیادہ دیر انتظار کرتا تھا، بیٹھا رہتا تھا. ورجات، وہ واپس لوٹ گیا اور داخل ہوا اپنے سوراخ میں اور نکلا ہے. وفی فیہا، فیہا یہ وہی والی بات ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ فم تھا، اس کے بعد یہ بن گیا ہے فی، اور اس کا مطلب ہوتا ہے منہ. جلیدہ، جلیدہ کہتے ہیں چمڑے کی چھوٹی تھیلی کو، تو اس کے منہ کے اندر چمڑے کی چھوٹی تھیلی تھی اور جس کے اندر کیا تھے؟ دینار تھے. وترکت تھا، اور اس نے اس چمڑے کی تھیلی کو دیناروں کے اوپر رکھ دیا تو میں پہچان گیا. ماں باقی، بقایا بھی اس کا مطلب ہوتا ہے باقی رہنا، باقی نہیں رہا ہے اس کے پاس کوئی چیز. فرفعت، میں نے اٹھا لیا. رفع یرفع، اٹھانا بلند کرنا. تاسف قفز آتا، یہ پہلے گزر چکا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کودنا. ودخلت، اور وہ دونوں گھر کے اندر داخل ہو گئے. میں نے دینار لے لیے. اور انفق ينفق، انفاق خرچ کرنا، میں نے اس کو خرچ کر لیا مہم، اہم، ضرورت، کام وغیرہ میں. بہرحال یہ کچھ الفاظ تھے جن کو سمجھنا ضروری تھا. اب چلتے ہیں اس حکایت کی طرف. کس حکایت کے اندر کیا ہے؟ تو دیکھیں ایک تو یہ سچا واقعہ ہے. حضرت ابوبکر بن خاضیہ جو کہ ایک محدث گزرے ہیں، انہوں نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ میں ایک رات کو گھر میں بیٹھا حدیث لکھ رہا تھا. آدھی رات کا وقت تھا اور وہ زمانہ ایسا تھا کہ میں اس زمانے میں تنگ دست تھا، یعنی میرے پاس مال خرچنے کے لیے پیسے کم تھے. تو میں نے دیکھا کہ ایک چوہا نکلا ہے، بڑا موٹا چوہا تھا. وہ نکل کے گھر کے اندر چکر لگانے لگ گیا اور تھوڑی دیر بعد ایک اور چوہا نکلا ہے. وہ دونوں وہاں پہ کھیلنے کودنے لگ گئے. تو میرے پاس وہاں پہ پانی کا ایک پیالہ پڑا تھا اور وہ جو چراغ کی روشنی تھی، ایک چوہا اس کے قریب ہوا تو میں نے جو پانی کا پیالہ تھا اس چوہے کے اوپر پلٹ دیا. مطلب یہ کہ وہ جو چوہا تھا اس کو پانی کے پیالے کے اندر قید کر دیا. اب وہ جو دوسرا چوہا تھا اس نے اس پیالے کو سونگا کہ میرا ساتھی اس کے اندر ہی ہے، تو اس کو پتہ چل گیا کسی کے اندر ہی ہے. وہ اس کے ارد گرد چکر لگانے لگ گیا، اپنے آپ کو اس پیالے سے ٹکرانے لگ گیا کہ شاید یہ کسی طریقے سے باہر نکلا ہے، لیکن وہ چوہا باہر نہیں آ سکتا تھا. تو پھر تھوڑی دیر بعد وہ انتظار کرتا رہا. جب اس نے دیکھا کہ کام نہیں بنا ہے تو وہ اپنے سوراخ کے اندر گیا ہے اور سوراخ کے اندر جا سے تھوڑی دیر بعد جب واپس آیا ہے تو اس کے منہ کے اندر ایک دینار تھا. حضرت فرما رہے ہیں کہ اس چوہے نے وہ دینار میرے سامنے رکھ دیا اور انتظار کرنے لگ گیا کہ یعنی کہ میں دینار لے کے اس کے ساتھی کو چھوڑ دوں گا. لیکن فرما رہے ہیں کہ میں نے اس کو اگنور کر دیا، میں نے اس کی طرف توجہ نہیں دی. میں لکھنے میں مشغول رہا لیکن ساتھ ساتھ میں اس کو کن اکھیوں سے دیکھتا بھی رہا. تھوڑی دیر بعد وہ دوبارہ گیا ہے، پھر دوسرا دینار لے کر آیا، دوسرا دینار رکھ دیا، پھر تیسرا لے کر آیا، تیسرا دینار رکھ دیا. اور جب بھی وہ دینار لے کے آ کے رکھتا تھا تو پھر انتظار کرتا تھا کہ شاید میں اس کے ساتھی کو چھوڑ دوں گا. اور ہر مرتبہ جو وہ انتظار کرتا تھا وہ پہلی مرتبہ سے زیادہ انتظار کرتا تھا. حضرت فرما رہے ہیں کہ میں نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی، یہاں تک کہ پھر وہ گیا ہے اندر اور اس نے جب واپس آیا ہے تو اس کے منہ کے اندر ایک تھیلی تھی چمڑے کی، اور اس نے وہ چمڑے کی تھیلی جو تھی وہ جو 4-5 دینار تھے جو پہلے لے کر آیا تھا ان کے اوپر رکھ دی ہے. اس تھیلی کے اندر دینار پڑے ہوئے تھے. تو حضرت نے فرمایا کہ مجھے پتہ چل گیا کہ اب اس کے پاس اور کوئی دینار باقی نہیں رہے ہیں. تو میں نے اس پیالے کو اٹھا دیا. تو جب میں نے پیالے کو اٹھایا تو وہ جو چوہا تھا وہ پھر نکل کے وہ دونوں گھر کے اندر بھاگ کر چلے گئے ہیں. تو یہ ایک واقعہ ہے. اب اس میں بات کر لیتے ہیں کہ اس واقعے سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے. تو دیکھیں ایک تو ہمیں سبق اس کے اندر یہ ملتا ہے کہ ہمیں علم حاصل کرنے کے اندر بڑی سخت محنت کرنی چاہیے. جیسے کہ حضرت ابوبکر بن خاضیہ، آپ دیکھیں آدھی رات کا وقت ہے اور روشنی بھی نہیں ہے، چراغ کی روشنی کے اندر وہ حدیث لکھنے کے اندر مشغول اور مصروف ہیں. اور آج کل کے زمانے کے اگر آپ دیکھیں گے کہ ہمیں ہر طرح کی سہولت اور عافیت موجود ہے اور بڑی بڑی بہترین لائٹ موجود ہے رات کو لکھنے پڑھنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، لیکن پھر بھی جو ہے ہم اپنا وقت ضائع کرتے ہیں. دوسرا اس میں ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ حضرت تنگ دست تھے، لیکن حضرت تنگ دست ہونے کے باوجود حضرت نے لکھنے پڑھنے کو نہیں چھوڑا ہے، علم حاصل کرنے میں مشغول رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک غیبی طور پہ ایک سبب قائم کر دیا ہے جس کی وجہ سے ان کی مالی ضرورت ہی پوری ہوگی. 2 سبق ہمیں اس سے مل گئے. تیسرا سبق ہمیں اس سے یہ ملتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کرم کیا، جو ان کی مالی ضرورت اور تنگی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی پوری کر دی.
چوتھا سبق اس میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ جو واقعہ ہو اس کو بڑے اچھے طریقے سے جائزہ لینا چاہیے، اس کے بارے میں غور و فکر کرنی چاہیے، جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ جیسا کہ حضرت ابوبکر بن خاضیہ تھے، اگر یہ 1 دینار اٹھا لیتے، دوسرے دینار اٹھا کے اس کے ساتھی کو چھوڑ دیتے تو عین ممکن تھا کہ وہ باقی دینار ان کو نہ ملتے، لیکن انہوں نے بڑے تحمل سے اور صبر کے ساتھ سارے واقعے کا تجزیہ کیا، جائزہ لیا اور انتظار کیا، یہاں تک کہ ان کو یقین ہو گیا کہ اب اس کے پاس کوئی اور وہ باقی نہیں رہے ہیں دینار، تو پھر انہوں نے اس کے ساتھی کو چھوڑا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہمیں کیا سبق ملتا ہے اس کے علاوہ ہمیں ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ جو اپنی چیزیں ہیں، جو خاص طور پہ جو قیمتی چیزیں ہیں ان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اب جو دینار ہے، دینار ہوتا ہے سونے کا سکہ، ظاہر بات ہے کہ گھر والوں نے کہیں آگے پیچھے رکھ دیا ہوگا، جس کی وجہ سے وہ چوہے جو ہیں وہ دینار اتنی قیمتی جو مال و دولت تھا وہ لے کے اپنے بل کے اندر چلے گئے ہیں۔ اگر اس کی اچھی طریقے سے حفاظت کی جاتی تو پھر اس طریقے سے یہ نقصان کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ اور اسی طریقے سے ہمیں اس میں ایک اور چیز بھی سیکھنے کو ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ جانور ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی عقل سے کورے ہوتے ہیں، بعض اوقات ان کے اندر بھی عقل و سمجھ ہوتی ہے، فہم ہوتی ہے، سمجھداری ہوتی ہے، جیسے کہ اس واقعے کے اندر آپ نے دیکھا ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ مختلف اسباق ہیں جو اس واقعے اور اس حکایت سے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ تو یہ والی بات ہماری یہاں تک پوری ہوگی ہے، اگلے سبق کے اندر ہم انشاءاللہ اسی سبق کی ترکیب کریں گے۔